نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم اے لوگو اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی برسایا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے طور پر پھل نکالے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، لہذا تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ جبکہ تم یہ سب باتیں جانتے ہو۔ قرآن پاک کی ان دو آیتوں میں اسلام کے بنیادی عقیدے توحید کی دعوت دی گئی ہے، اور ان آیتوں کا مختصر خلاصہ یہ ہے، وہ توحید باری تعالی کی مختصر انداز میں دلیل بھی بیان کر دی گئی ہے۔ اہل عرب یہ مانتے تھے کہ ساری کائنات کو پیدا کرنا، زمین و آسمان کی تخلیق اور آسمان سے بارش برسانا اور اس سے پیداوار اگانا، یہ سب کام اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اس کے باوجود یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے کام بتوں کے سپرد کر رکھے ہیں، اور وہ بت اپنے کاموں میں براہ راست فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لہٰذا وہ ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے تھے کہ وہ ان کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہر چیز پیدا کرنے والے ہم ہیں اور ہمیں کائنات چلانے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، تو عبادت کسی اور کی کرنا کتنے بڑے ظلم کی بات ہے۔ ان دو آیات کے اندر تمام انسانوں کو خطاب کر کے ان کے سامنے اصل تقوی حاصل کرنے کی راہ واضح کی جاتی ہے اور دعوت توحید دی جاتی ہے، کیونکہ توحید کی پابندی ہی سے تقوی حاصل ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ان آیات میں تمام انسانوں کو خطاب کر کے حکم دیا جاتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ عبادت کے معنی ہے اپنی پوری طاقت مکمل فرما برداری میں صرف کرنا اور خوف و عظمت کے پیش نظر نافرمانی سے دور رہنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کو عاجزی اور ادب کے ساتھ ماننا۔ اب اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ اعمال و عبادات بھی شامل ہیں، اور صحیح عقائد و تصدیقات، معاملات و سیاسیات، آداب معاشرت اور اخلاقیات وغیرہ بھی داخل ہیں۔ پھر یہاں یوں فرمایا کہ اپنے رب یعنی ہر وقت اور ہر حال میں پرورش کرنے والے کی عبادت کرو۔ یہاں لفظ رب کا انتخاب کرنے میں یہ حکمت ہے کہ اس لفظ کے استعمال سے دعویٰ کے ساتھ دلیل بھی آ گئی۔ عبادت کا مستحق وہی ہے جو تمہیں پالتا ہے، چنانچہ آگے ارشاد فرمایا، الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ وہ رب جس نے تمہیں اور تم سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ یعنی اوپر جو رب کی عبادت کا حکم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم میں دیا گیا، اس کی پہلی عقلی دلیل خلقکم میں دی گئی، یعنی اس رب نے تمہیں پیدا کیا اور نعمت وجود سے سرفراز فرمایا، اس لیے وہی عبادت کے لائق ہے۔ دوسری دلیل والذین من قبلکم میں دی گئی، یعنی تمہارے آباء و اجداد اور دوسرے تمام انسانوں کا خالق بھی وہی ہے، لہٰذا قابل عبادت و پرستش وہی ہے۔ پھر آگے لعلکم تتقون میں یہ فرمایا گیا کہ اس کی اطاعت گزاری
اور عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں، بلکہ اس سے سراسر انسان ہی کا نفع ہے کہ اس کو عبادت سے تقوی کی صفت حاصل ہو جائے گی اور آتش جہنم سے بچ جائے گا۔ تیسری دلیل، الذی جعل لکم الارض فراشا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تیسری دلیل کو بیان فرمایا کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بنا دیا، تم اس پر چل پھر سکتے ہو، بیٹھ سکتے ہو، لیٹ سکتے ہو، اپنا گھر بار بنا سکتے ہو، اس پر اپنا کاروبار کر سکتے ہو۔ یہ زمین نہ اتنی نرم ہے کہ جس پر قرار نہ ہو سکے، نہ لوہے کی طرح سخت ہے، بلکہ نرمی اور سختی کے درمیان ایسا بنایا گیا جو عام انسانی ضروریات زندگی میں کام دے سکے۔ چوتھی دلیل والسماء بناء میں دی گئی، یعنی آسمان کو اللہ تعالیٰ نے خیمہ کی چھت کی طرح بنا کر کھڑا کر دیا۔ گویا یوں سمجھو کہ یہ سارا عالم بھی منزلہ ایک مکان کے ہے، آسمان اس کی چھت ہے اور زمین اس کا فرش ہے، اور چاند و سورج اور ستارے اور سیارے اس گھر کے شمع و چراغ ہیں۔ پانچویں دلیل فرمائی وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، یعنی بارش کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کر کے اس سے تمہارے لیے روزی پیدا کی۔ انسانوں کے روزمرہ کے کھانے پینے کی چیزیں مثلاً غلہ، اناج، سبزی، ترکاری، پھل، میوے، ان سب کا زمین سے اگنے اور پیدا ہونے کا انتظام اللہ تعالیٰ ہی نے فرمایا۔ تو یہاں 5 قسم کے دلائل اللہ تعالیٰ کے معبود اور اس کی ہی عبادت کرنے کے لیے دیے گئے، تاکہ ہر انسان غور کر لے کہ اس کو عدم سے وجود میں لانے والا اور پھر انسانوں کی تربیت اور پرورش کے سارے سامان مہیا کرنے والا بجز حق تعالی شانہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں، تو عبادت و بندگی کا حقدار بھی اس کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آخر میں حق تعالی شانہ فرماتے ہیں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی اے انسانوں، جب تم نے جان لیا کہ تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا، زمین و آسمان کا، ساری کائنات کا خالق و مالک اور رازق بجز اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں، تو عبادت و بندگی کا دوسرا مستحق کون ہو سکتا ہے؟ اس کو خدا کا مقابل اور اس کا ساجی یا شریک ٹھہرایا جائے کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں یا ایھا الناس سے مکہ والوں کو خطاب ہوتا ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا سے آل مدینہ مخاطب ہوتے ہیں، چونکہ مکہ میں مسلمان کم اور کافر زیادہ تھے، اس لیے اے لوگو یعنی یا ایھا الناس کہہ کر دونوں فریقوں پر بولا جا سکتا ہے اور ایسے ہی استعمال ہوتا ہے، اور مدینہ میں مسلمان زیادہ اور کافر کم تھے، اس لیے یا ایھا الذین آمنوا یعنی اے مسلمانوں کہہ کر خطاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں توحید باری تعالیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کیجئے حق تعالی شانہ اپنے فضل و کرم سے ہم کو توحید کی حقیقت نصیب فرمائے اور اپنی ذات عالی کی معرفت کامل عطا فرمائے۔ یا اللہ اپنی عبادت و بندگی کی توفیق ہم کو نصیب فرما، اور جو کچھ ٹوٹی پھوٹی عبادت ہم سے ہو جاتی ہے اس کو محض اپنی رحمت سے اور فضل سے اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا